السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزوں اور دوستوں، آج میں حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں معمولی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 2 جگہ پر ہوا ہے۔ پہلا سورہ مریم میں، جس کا ترجمہ ہے اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، یقیناً وہ بڑا سچا نبی تھا اور اسے ہم نے ایک اونچے مقام پر اٹھا لیا۔ دوسرا سورہ انبیاء میں ہے، جس کا ترجمہ ہے اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والے تھے اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک یہ اچھے لوگوں میں سے تھے۔ صحیح حدیث میں اتنا آیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے، یعنی آسمان کا سفر کیے تھے، تو 4تھے آسمان پر حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی تھی، جیسا کہ صحیح بخاری تتھا صحیح مسلم میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے کہ یہ کون تھے اور کب دنیا میں آئے۔ جو بات ہمیں قرآن سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نبی عربوں میں مشہور تھے، لوگ ان سے اچھی طرح واقف تھے، اسی لیے ان کے بارے میں کسی نے کوئی سوال نہیں کیا۔ لیکن بنی اسرائیل نے دوسرے نبیوں کی طرح ادریس کے بارے میں بھی بہت ساری غلط باتیں پھیلا دی تھیں۔ قرآن نے ان غلط باتوں کی مخالفت کی اور یہ بھی کہا کہ وہ تو ایک سچے نبی تھے جن کو ہم نے بڑا اونچا مقام دیا۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ یہ وہی ہنوک ہیں جن کا ذکر تورات میں اس طرح آیا ہے: ہنوک اللہ کے ساتھ چلتا رہا اور پھر کھو گیا کیونکہ اللہ نے اسے اٹھا لیا۔ ہنوک آدم کی 7ویں نسل میں سے تھے۔ ہنوک جو ہیں آدم کی 7ویں نسل میں سے تھے، اللہ ہی کو پکارتے تھے اور اسی کی عبادت کرتے تھے، اور انہی کی نسل سے نوح پیدا ہوئے۔ عبرانی زبان میں ہنوک کے معنی ہیں پڑھنے والا۔ ادریس کا ارتھ بھی عربی زبان میں پڑھنے کے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ادریس وہی ہنوک ہیں، لیکن یہ سب خیالی باتیں ہیں۔ قرآن نے ادریس علیہ السلام کا تفصیلی ذکر نہیں کیا ہے، اس لیے ہم یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ قرآن نے جس بات کی تصدیق کی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ ادریس بھی سچے نبی تھے۔ لوگوں نے ان سے جو غلط باتیں جوڑ دی تھیں، قرآن نے ان کی مخالفت کی اور یہ بتایا کہ وہ بھی اسماعیل علیہ السلام کی طرح صبر کرنے والے تھے، اور ان کی اسی کردار کی خوبی میں ہمارے لیے نصیحت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔